گیا. سرکار نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے 3 سال بڑے سخت ہیں. ان باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے. ہاں، دجال کے آنے سے پہلے 3 سال بڑے شدید ہیں. سرکار کیسے؟ فرمایا سنتن، جو پہلا سال ہے، یمسک السما ثلثا قطرہا والارض ثلثا نباتہا. پہلے سال آسمان 1/3 بارشیں روک لے گا. اس سال 1/3 بارشیں کم ہوں گی. والارض ثلثا نباتہا، اور زمین 1/3 زراعت روک لے گی. اب بھیا یہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا. وَالثَّانِيَةُ، جب دوسرا سال لگے گا پھر فرمان کیا ہوگا؟ دجال نے کوئی فرمایا یمسک السما ثلثا قطرہا والارض ثلثا نباتہا. دوسرے سال آسمان 2/3 بارشیں روک لے گا، زمین 2/3 زراعت روک لے گی. وَالثَّالِثَةُ يُمْسِكُ السَّمَاءَ قَطْرَهَا كُلَّهُ وَالْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ. تیسرے سال آسمان کل کا کل پانی روک لے گا، زمین کل کی کل زراعت روک لے گی. عالمگیر قحط ہوگا. لا تبقى ذات ظلف ولا خرس حتى ہلاکا. نہ کوئی سوم والا جانور بچے گا، نہ کوئی کھر والا بچے گا، سارے ہلاک ہو جائیں گے. اور اس شدت میں، بھوک کی شدت میں دجال ظاہر ہوگا. جب تمہارے مطلب کی بات ہو پھر کان پھاڑ دے تو میرے دانت دیکھ کے. ہاں، اب نہیں، اندر کا ڈر ہے کیا؟ مجھے کوئی نہیں. دجال کی ایسی کی تیسی میرے دل میں علی ہو، میرا بگاڑے گا کیا؟ اور آگے بچو، یہی بات آنے والی بھی ہے منور بھائی. دجال آئے گا، جانور وغیرہ سارے مر چکے ہوں گے، ایک جانور بھی نہیں بچے گا. یجی العرابی اس وقت آئے گا، وہ یقول لرجل، کسی شخص سے کہے گا ان رأیت احییت ابلک فعلمت انی ربک. میں اگر تیرے اونٹ اور اونٹنیاں زندہ کر دوں تو پھر مان لو گے نعوذ باللہ میں تیرا رب ہوں؟ فیقول نعم، وہ بندہ کہے گا ہاں مان لوں گا. ثم یجیء الی الاخر، پھر ایک اور بندے کے پاس جائے گا. وہ بندہ کیسا ہوگا؟ ماتا ابوہ و اخوہ، مسلح اس کا بھائی بھی مر چکا ہوگا، ابا بھی. اس سے کہے گا ان رأیت احییت اباک و اخاک هل علمت انی ربک، اگر میں تیرے بھائی اور باپ کو زندہ کر دوں تو مان لو گے کہ میں تیرا رب ہوں؟ اب صحابہ حیران ہو رہے ہیں، اسما بھی پریشان ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا یمثل الشیطان، شیطان جمع ہو جائیں گے، کوئی اونٹوں کی شکل بن جائیں گے، نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں. کچھ مرے ہوئے باپ کی شکل بن جائیں گے، کچھ اس کے مرے ہوئے بھائی کی شکل بن جائیں گے. قدموں پہ گر پڑیں گے لوگ، واقعی ہمارا رب ہے، ہمارے جانور زندہ کر دیے، ہمارے مرے ہوئے بھائی اور باپ زندہ کر دیے. ثم قام رسول اللہ لحاجۃ، پھر کسی کام کے لیے رسول اٹھ کے باہر چلے گئے. فتذاکروا بالخوف، خوف زدہ ہو کے، دہشت زدہ ہو کے باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اتنا سخت وقت ہوگا کیا، ہوگا کیا. جاء رسول اللہ، سرکار رسالت مآب تشریف لائے.
وآخذ بلمحة الباب، دونوں چوکٹیں پکڑی دروازے کی، بقالا یا اسما می ہم، اے اسما یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں؟ سرکار خلعت افئدتنا، آپ فرما رہے باتیں، ہمارے سینے خالی ہو گئے ہیں، دل رہے ہی نہیں۔ اتنی خوفناک بات آپ نے کی ہے، سینے بالکل خالی ہیں۔ ہوگا کیا؟ فرمایا یخرج فی حیاتی انا حجیجہ، اگر تو وہ آ گیا میری زندگی میں جانوں وہ جانے۔ پھر کیا بولتے جی؟ میں جانوں دجال جانے۔ وَإِلَّا، اب اللہ کرے یہ جملہ اصل بیٹے بادشاہ ہر کوئی خرید لے اور سمجھ میں آ جائے۔ وَإِلَّا اللہ خلیفتی بعدی لکل مومن، اور اگر میرے بعد آیا تو پھر ہر مومن کے لیے اللہ میرا خلیفہ ہے۔ جی اب پتہ نہیں کون کیا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ آج تک تو ہم یہ سن رہے تھے یہ خلیفے ہیں اللہ کے، اور آج رسول فرما رہے ہیں اللہ خلیفتی بعدی لکل مومن، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں کہا، فرمایا ہر مومن کے لیے وہ میرا خلیفہ ہے۔ کل تک یہ تھا کہ جو وہ کرتا تھا وہ رسول کرتے رہے، آج رسول کہہ کے جا رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ میرے بعد وہ کرے گا۔ پھر اسما بولی یا رسول اللہ کننا ناجن عجینا لا نخبز الا ان نجوع فکیف یکون المؤمنون یومئذ، سرکار ہم آٹا گوندتے ہیں، روٹی پکنے سے پہلے ہمیں بھوک لگ جاتی ہے۔ آٹا خمیر کرتے ہیں، گوندتے ہیں، اور روٹی پکنے سے پہلے بھوک لگ جاتی ہے۔ اب سال کی بات کر رہے ہیں، بارش کا قطرہ نہیں گرے گا، زمین سے سبز تنکا نہیں نکلے گا، پورا سال ہوگا، تو مومنوں کی بھوک کا کیا ہوگا؟ اب رسول نے علاج بتایا ہے، میں جانتا ہوں مگر اب بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا اس دن جب یقین ہوگا کہ دل ہتھیلی پہ ہے اور تم خریدار ہو۔ زمانہ وہ ہوگا بڑے بھائی، باپ بیٹے سے چھپ کے چھری تیز کرے گا، بیٹا سوئی سے کاٹ کے پھون کے کھا جاؤں۔ جی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، اس دور کی بات ہے، پورا سال عالمگیر قحط پھیلا ہوا ہے، بارش کی بوند نہیں گری، زمین سے انگوری کا تنکا نہیں ہوگا۔ اسما کا سوال تو صحیح تھا، سرکار ہم آٹا گوندنے سے روٹی پکنے کے درمیان صبر نہیں کر سکتے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، مومنوں کا کیا ہوگا؟ سار اٹھاؤ، نہیں اب پہلے غفران ان سے مشورہ کرنا ہے، ریحان بھائی آپ نے کرنا ہے کر لو، میں بتاتا ہوں جو رسول نے علاج بتایا وہ بتا رہا ہوں، امانت تھی تمہاری، ظاہر ہے تم تک ہی پہنچانی ہے، اگر تو پوری قیمت تم نے دی بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں۔ جس کی زبان سے شیعہ ہو کے بھی یا علی نہیں نکل رہا، اس کو یہ نسخہ فائدہ نہیں دے گا، تب بھی آج لکھوا لو وزن پر سے۔ سرکار اتنا عالمگیر قحط پھیلا ہوا ہوگا، پانی کی چھینٹ نہیں آئے گی زمین پر، زمین سے ایک سبز تنکا نہیں نکلے گا، ما یکون المومنون یومئذ، تو پھر مومنین کا حال کیا ہوگا، بھوک کا علاج کیا ہوگا؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا یجزی لہم اللہ ما یجزی اہل السماء بالتسبیح والتقدیس، جیسے آسمان والے تسبیح پہ زندہ ہیں وہ مومن بھی تسبیح پہ زندہ رہیں۔ یعنی
گویا اس وقت قائم کی رعایا ملکوتی پیکر میں ڈھل جائے گی. جزی لہم ما یجزی اہل السماء بالتسبیح والتقدیس. جیسے فرشتے تسبیح و تقدیس پہ زندہ ہیں، اور میں اس دور کے مومن بھی تسبیح و تقدیس پہ زندہ ہوں گے. جس حسین کے نویں بیٹے کی ریت یوں ہو گئی ہے. حسین نے کربلا میں 72 کے ساتھ کیا کیا؟